بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ جی میاں صاحب کی خیر خبر ہے؟ خان صاحب خبریں تو ٹھیک ہیں اپنا، وہ بس پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بس شرازہ بکھرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ آج جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے بھی جو ہے کوئی اپنا علیحدہ پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز۔ اچھا، پیٹریاٹ یا پارلیمنٹیرینز؟ پارلیمنٹیرینز۔ پارلیمنٹیرین۔ وہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی شاید پیٹریاٹ بنی تھی یا پارلیمنٹیرینز بنی تھی؟ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی بنی تھی اور پیٹریاٹ بھی بنی تھی۔ اچھا، دونوں بن چکی ہیں؟ نہیں نہیں، وہ جو تھی نا پارلیمنٹیرین، ہاں، وہ میرا خیال 2002 کا جو الیکشن تھا نا، اس میں پیپلز پارٹی نے PPP 3P کے تحت حصہ نہیں لیا تھا۔ نئی پارٹی بنی، انہوں نے بنائی تھی رجسٹر کرا کے، مخدوم امین فہیم جو جس کے سربراہ تھے۔ جی، 4 پی 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 ہاں وہ اور پیٹریاٹ وہ تھی جس میں وہ راؤ اقبال سکندر اور فیصل صالح یاد جو ہیں، مشرف، ہاں جی مشرف نے جو بنائی اسی تھی۔ میں۔ ہاں تو باقی وہی اگر کہہ رہے ہو کہ آپ یہ ہو گیا ہے تو استاد دامن یاد آ رہا ہے سارا کچھ دیکھتے ہوئے۔ وہ کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ استاد دامن نے دیکھو ایوب خان کے دور سے کیا تھی، ساڈے ملک دیاں موجاں ہی موجاں، جدھر دیکھو فوجاں ہی فوجاں۔ بھاجی یہ کوئی سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ فوجوں سے یاد آیا آج وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ بھی اپنا اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ وہ جو 10 لاکھ ایکڑ کی زمین مانگی تھی جو پنجاب گورنمنٹ نے دی تھی، پھر سنگل بینچ نے 45,000 ایکڑ، نہیں 10 لاکھ ایکڑ ہے ٹوٹل جو انہوں نے مانگی ہوئی ہے۔ اچھا جو مانگی ہوئی ہے، جو ان کا لاسٹ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا مارچ میں، وہ ہوا تھا اپنا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، وہ 45,000 ایکڑ کا ہے۔ وہ ٹوٹل تھا نا، اس میں ابتدائی طور پر یہ دینی تھی، اور باقی یہ کور کمانڈر اجلاس بھی ہوا ہے اور بڑا اہم اجلاس ہے، بڑے اہم موقع پر ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو آئی ہوئی ہے، اور آرمی چیف بھی جو ہیں وہ بھی بیرون ملک ایران وغیرہ دورہ کر کے آئے ہیں، تو ان سارے چیزوں پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ موضوعات بھی یہی ہیں، پھر فوجاں ہی فوجاں۔ تو آپ لے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب، وہ پرویز خٹک صاحب نے وہ پارٹی تو ایک لانچ کر دی ہے، اس میں پتہ نہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے 57 وہ پارلیمنٹیرینز ہیں شاید، ٹھیک، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے جو KPK میں سے تھے، PTI کے، تو وہ شامل کیے گئے ہیں۔ مگر انہوں نے جو ایک لسٹ جاری کی تھی اس میں سے پھر جو ہے وہ کچھ جو ہے ان کے اپنا جب وہ بیان آنے شروع ہوئے تو میں نے کہا، وہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی اپنا یہ ہمارا نام ایسے دے دیا، ہم نے تو جوائن ہی نہیں کی ہے۔ تو میں پھر ادھر ادھر فونیں گھماتا رہا، وہ میں نے خیر کوشش کی پرویز خٹک صاحب سے بات کرنے کی، ان سے تو میری بات ہو نہیں سکی۔ تو وہ ان کے ایک بہت رائٹ ہینڈ مین ہے، بالکل ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت، وہ خیر میں ان کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے میں نام نہیں لے سکتا۔ تو ان سے میری بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ یہ اناؤنس تو کر رہے ہیں، یہ 57 لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، وہ کچھ کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیان چل رہے ہیں اپنا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس پارٹی کے ساتھ، ہم تو عمران خان کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہی تھا، کہتا جی آپ یہ اس میں جنگ میں شامل نہ ہوں، آپ جنگ نہ دیکھیں، اس کا اینڈ دیکھیں۔ تو کہتے جی پہ وہ بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کوئی نہیں، وہ بیان انہوں نے اگر دیا ہے تو کوئی نہیں، وہ ہماری مرضی سے دیا ہے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی ان کی مرضی سے کیا دینا ہے، کیا انہیں ایک لسٹ پرویز خٹک صاحب کو فراہم کر دی گئی ہے، کیونکہ یہی سارا چیز چل رہا تھا نا۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ منصوبہ ساز جو ہیں کہ وہ تحریک استحکام پاکستان میں جو ہے اس میں شامل ہو، لیکن ظاہر ہے کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کا آپس میں نہیں بنتی، تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ادھر KP کے لیے نا ایک الگ سے ایک پروجیکٹ بنا لیا جائے۔ لیکن میاں صاحب یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں میں آپ تو بہت خوش ہوں گے نہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو میں رہی یہ ہے۔ چیزیں جو ہے نا، میں ان چیزوں کو بالکل انڈوز نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جس طریقے سے جو ہے یہ خیر پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ PTI کو بنایا بھی ایسے ہی گیا تھا، ادھروں پھاڑ۔ وہ اس وقت جب بنانی شروع کی تھی، آپ کو یاد ہے یہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی جو ہے وہ روتے دھوتے پہنچ گئے تھے آرمی چیف کے پاس، جی ہاں، پہ ساڈے بندے تسی ساڈی پارٹی تھی توڑی جا رہے ہو، کیانی صاحب کے پاس، کیانی صاحب کے پاس۔ تو یہ جو ہے یہ اپنا ہے تو زیادتی ہے، مگر یہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو وہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں،
صاف سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں کہاں ہیں. صاحب ہیں یہ کہانیاں نے نا سنانے والی ہیں یار بالکل. میں تو دیکھو بات ہے روز روز ہر روزانہ بحث ہو رہی ہوتی ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور مغز ماری کر رہے ہوتے ہیں. بھائی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ سارے سیاستدان اور یہ سارا کچھ یہ سارے جو ہے وہ فوج کی خوشنودی کے لیے, آرمی چیف کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. باقی میں آپ عوام جو ہے نا وہ پانڈت جاون. ہاں تو باقی جو ہے وہ اپنا ٹھیک ہے. پھر اپنا پھر تو یہ خان صاحب یہ اب پھر آخر میں آ کے یہ بات ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ فوج کے حوالے کر دیں. تو کرو نا جی, کیوں نہیں کرو, کیتا ہے جی اس باری تو کیتا ہے جی. دیکھو نا ایک وہ زراعت رہ گئی تھی ہاں تو وہ بھی ایک آرمی کا اور ان کا معاہدہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا. جی ہاں خان صاحب یہ ان کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا معاہدہ ہوا تھا مارچ میں. اچھا نہیں, تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے. ہاں یہ ایک دم نہیں ہوا کرتا, یہ اس سے پہلے چل رہا تھا. ان پرنسپل جو ہے بزدار صاحب جو ہے نا جی, ان کی حکومت میں ان پرنسپل یہ چیزیں طے ہو گئی. بزدار سے یاد ہے, بزدار کدھر ہیں آج کل؟ وہ انہوں نے بھی چھوڑ دی تھی نا پی ٹی آئی. ہاں جی ہاں. اچھا 2 چیف منسٹر چھوڑ گئے ہیں پھر ہیں. وہ آج محمود خان بھی اس کے ساتھ کھٹک کے ساتھ, دیکھو نا محمود خان وہ چیف منسٹر تھے پی ٹی آئی کے پی کے میں. پرویز کھٹک کے بھی کے چیف وزیر منسٹر دفاع بھی تھے. وزیر دفاع بھی رہے. ادھر سے جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے جو ان کا وہ وسیم اکرم پلس تھے, وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. تو یہ سارے چھوڑ رہے ہیں, بہرحال چھڑوائے جا رہے ہیں. چھڑوائے جا رہے ہیں جی. باقی یہ ہے کہ سیاسی عمل جو مرضی آپ بہرحال جی یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے. جیسا آپ نے کیا تھا جیسا کرو گے ویسا پرو گے. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ رہی ہے. بالکل جس طریقے سے بنائی گئی تھی اسی سپیڈ سے اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے. دیکھ نا جی, ہر جمہوریت پسند آدمی کا اختلاف اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے, جمہوری عمل میں غیر جمہوری قوتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو وہ مداخلت کر کے جو چیز بنائی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب اسے ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اگر, تو پھر اسی میں سے وہ لوگ جو ہیں ان سے ایک علیحدہ 2 گروپ آپ نے بنا دیے, ایک پنجاب میں بنوا دیا, ایک آپ نے کے پی میں بنوا دیا ہے. تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ نے راستہ روکنا ہے یا آپ نے ملک کو آگے استحکام دیکھا؟ الیکشن ہو جو جیتتا ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے. بہرحال جی یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اس پہ اگر یہ ہم کہیں پہ جی یہ صرف ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. چلو جی یہ ہو گیا. مجھے اچھا خان صاحب آپ وہ زمین کی بات کر رہے تھے, جو زمین جو ہے اپنا پہلے سے یہ شروع ہوئی تھی جو آرمی کو دینی تھی. وہ آرمی ان کے ساتھ وہ سارے نیگوشیشن چل رہی تھی. پھر جب یہ نگران دور آ گیا تو اس میں تھوڑی سی آگے سے ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ مانگے گئی تھی کہ آپ فوری طور پہ جو ہے نا 15,000 ایکڑ جو ہے نا ہمیں سیراب زمین دے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ بنجر زمین دیجیے, ہمیں آباد کیجیے. فوری طور پہ جو مانگی گئی ہے وہ مانگی گئی ہے 15,000 ایکڑ تاکہ سیراب, تاکہ ہم یہ اپنا کام شروع کر سکیں. اور آئندہ آنے والے سیزن میں جو ہے ہمیں مارکیٹ میں جناب کوئی عسکری مولی, عسکری گاجر, فوجی ٹماٹر, دیکھیں نا فوجی کارن فلیکس ہے, فوجی سیمنٹ ہے, عسکری سیمنٹ ہے, بینک ہیں, مکھن ہے, دودھ ہے, دودھ ہے. تو انہیں چیزوں کی کمی تھی. اور گوشت ہے. جی ہاں, تو یہ خوراک کی قلت جو ہے بڑی. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جو یو ای کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ آپ کا زراعت کے سارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں, اور اس میں گارنٹی بھی آرمی کی ہے کہ بھی سارے معاہدوں کو پورا کروائیں گے. اور تو لہٰذا انہوں نے کہا یار جب وہاں پہ ہو رہا ہوگا تو ہم بھی اپنا ساتھ. لیکن مجھے ایک چیز کا خدشہ ہے کہ یار فیصل آباد زرعی یونیورسٹی جائے گی, سرگودا زرعی یونیورسٹی جائے گی, یا آباد مری روڈ علی, کیونکہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو 20% جو آمدنی کا 20% جو ہے وہ تحقیق پر صرف ہونا ہے. تو مجھے تو تحقیق بھی ایسی آپ ہی کریں گے بھائی جان, یا تو نئی یونیورسٹی کھڑی آپ کرنی دیکھیں پڑے نا. گی. اچھا ابھی تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو ریفریش کر دیتے ہیں, مطلب یہ کیس کیا تھا. یہ تو آپ نے مطلب یہ جو ہے یہ آپ نے پہلے سے تو بیان کر دیا ہے, مگر اب لیٹلی جو ہے نا یہ مارچ میں آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے نا یہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا آرمی کے ساتھ, اور اس میں جو ہے تقریباً 45,267 کیا ہوتا ہے 67 ہاں 45,267 ایکڑ جو لیز ہے وہ اس کیئر ٹیکر نے محسن نقوی صاحب نے آ کے جو ہے وہ سائن کیا اور فوج کے حوالے کر دی. بیچ میں پارٹیاں کورٹ میں چلی گئیں, کورٹ نے اسٹے دے دیا. وہ ایک رکنی بینچ تھا, تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پھر اپیل میں گئے تھے. پنجاب گورنمنٹ گئی تھی. ہاں اپیل میں گئے, تو اپیل میں جو ہے وہ اپنا آج جو ہے ایک ڈویژن بینچ تھا 2 رکنی, انہوں نے جو ہے وہ جو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا جو ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ انہوں نے پھر سے ریوائیو کر دیا ہے. تو اس میں جو ہے یہ کوئی تقریباً یہ جو لینڈ بتائی ہے جتنی, یہ
دینی ہے، بھکر میں دینی ہے، خوشاب دینی ہے، ساہیوال دینی ہے. یہ ابھی جو 45,000 ایکڑ ہے فی الحال، تو اس کے بعد یہ بڑھاتے جائیں گے. اچھا اس میں سے بکھر اور جو ہے نا خوشاب کی، وہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریتیلی زمین ہے یا اپنا بنجر زمین ہے. سائی وال تو آپ کا فوڈ باسکٹ ہے آلریڈی. ہاں تو وہ آپ دیکھیں، وہ آپ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 2-2 ایکڑ ادھر دے دیں تو باقی جتنے ایکڑ ہے سارے ساہیوال سے دے دیں. اچھا جی، اس میں کوئی ہے، اس میں کوئی گارنٹی کہ یہ صرف زراعت کے لیے استعمال ہوگی؟ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ویسے تو دیکھو نا، یہ کیلکولیشن بھی آ رہی ہے کہ جتنی 10 لاکھ ایکڑ جو مانگی جا رہی ہے، یہ پنجاب کے کل رقبے کا 2% حصہ بنتی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، یہ زراعت کے لیے ہوگی، اس میں وہ اپنا دیکھو فوج کی جو ہے اس کی ضروریات پوری کرے، یہ زراعت اور جدید طریقے اختیار کرتے ہوئے مارکیٹ میں بھی آئے. کہ یہ ہے کہ بھائی یہ صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ کل یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں. جو ان کا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے وہ تو پیورلی جو ہے نا ایگرو فارمنگ کے لیے ہوا ہے، مطلب ایگریکلچر پرپز کے لیے ہوا ہے. اور اس میں انہوں نے اپنا، اس میں جو اس کی پروڈکشن ہوگی اس میں سے پروڈکشن کا حصہ بھی طے ہوا ہے. اس میں سے کوئی جو اس کا جو منافع آئے گا اس میں سے 40% جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہوئے گا، کوئی 20% جو ہے انہوں نے اپنا اس کے لیے رکھنا ہے، یہ زرعی تحقیقات زرعی کے لیے جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے. باقی جو ہے وہ ظاہر ہے جنہوں نے مزدوری کرنی ہے تو انہوں نے بھی حصہ لینا ہے، وہ بھی لیں گے. تو اگر تو اسے ایسے چل رہا ہے، اسی ریشو سے چل رہا ہے تو پھر اس لحاظ سے تو بہتر ہے شاید. مطلب کم از کم ہمارے جو ہے نا، ہمارے لینڈ تو بہت پڑی ہے مگر اس کو جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے نا وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ لانے کی بات ہے. لیکن اب یہ ہم چونکہ اسلام آباد جو ہے وہ سازشی شہر کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں سازش اور تھیوری اور جناب بدگمانی کا گمان کیا جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں. آپ کے یہاں سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پہ ایگرو فارم تھے نا، جب CDA بنا تھا، اسلام آباد بنا تھا، یہ فارمز بنائے گئے تھے. کس لیے بنائے گئے تھے؟ کہ اسلام آباد شہر کی سبزی اور اس کی ضروریات پوری کریں گے. لیکن آج وہ سارے جو ہیں وہ لیوش فارم ہاؤسز بنے، لگژری ہاؤسز جو ہیں اور پارٹی ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اور اربوں روپے ان کی اب قیمت ہے. بالکل ایسے اور ہی ہے. زراعت اور سبزی پھل آپ کا جو ہے وہ سینٹرل پنجاب سے آتا اب ہے. جب فوج کا نام آ جاتا ہے اتنی ڈھیر ساری انہوں نے زمین لینی ہے تو بندے کو سیدھا کلک کرتا ہے کہ کتنے انہوں نے DHA تو نہیں بنانا جی. اچھا DHA بھی اچھا ہم لوگ ویسے ہیں بھی DHA کی بڑی مخالفت ہر بندہ کرتا ہے. DHA جا کے دیکھے نا 90% تو آپ کے سویلین بعد میں وہ جگہ خرید لیتے ہیں. اچھا جی چلو جی، یہ تو ہوتا ہی رہے گا، سارے نصیباں اللہ کرے کہ بھی کوئی کامیابی ہوئے اور یہ زراعت میں بھی اگر ترقی کر جائے اور ہم اپنی ضروریات پوری کر لیں. دیکھیں نا آپ کو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اور یہ ٹماٹر کبھی آپ وہاں سے منگواتے ہیں، آتے ہیں انڈیا ایران سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، پیاز انڈیا سے آتا ہے، تو گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں تو برانڈ تو ہوں گے نا پھر سبزیوں کے بھی اور ساروں کے، چاولوں کے بھی، دالوں کے بھی. عسکری آلو ہیں. اچھا چلو جی، وہ کور کمانڈر اصل چیز تو جی کور کمانڈر اجلاس ہے. جی ہاں، آج جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جو ہے مین میرا خیال ان کا فوکس تو شاید وہ ٹیررزم ریلیٹڈ ہی تھا، جو ان کی آفیشیل جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے. مگر ادھر ادھر سے باقی اور بھی خبریں آ رہی ہیں. نہیں، ٹیررزم کا تو بالکل ہونا ہی ہے نا جی. آپ دیکھ رہے ہو کہ حالیہ دنوں میں جو ہے کیا دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، اور KPK میں بھی ہوا ہے، پھر بلوچستان میں بہت ہوا. بلوچستان میں، اور دیکھیں آرمی چیف جو گئے تھے انہوں نے سیدھا انہوں نے کہا پہ یہ سیف ہیونز جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، انہوں نے سیدھا پن پوائنٹ کیا ہے. اور اس کے بعد ایران بھی گئے ہیں کہ وہ ساری چیزیں. اور پاکستان ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا اس وقت شکار ہے. اور اس وقت جو صورتحال جاری ہے اور جو میری اپنی اطلاعات کے مطابق کہ جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں کہ یہ تو ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں زیادہ امکانات ہیں. وہ کیوں؟ کہ سارا آنے والے اور مہینے بعد جو ہے ملک سارا وہ الیکشن کے موڈ میں چلے جائے گا. ایک چیز. اچھا الیکشن موڈ میں جب جاتے ہیں تو پھر انتظامیہ کے جو ہے توجہ بھی جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور جو آپ کی دشمن قوتیں ہیں، دشمن ملک ہیں، وہ آپ کو اس موقع پر ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسی صورتحال کہ جب آپ کے اندر بھی جو ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی اور ایک مقبول ترین رہنما جو ہے جس کی دلی خواہش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کو چلانے والوں کو اللہ نہ کرے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ ساری سچویشن ہے، اور ساری مطلب ہم تو یہی بتا سکتے ہیں نا، شارتن کا نائے نہیں. اب وہ راجہ وہ کیڑا سی عادل وہ چرتا لی ایجنڈا دے نہیں دس سکتے کہ جی فلانے ایجنڈے دے گفتگو ہوئی ہے، فلانے دے ہوئی ہے. لیکن سنگل لائنر یہ ہے کہ
کہ حالات جو ہیں وہ کافی اس معاملے سے نازک بیان کیے جاتے ہیں اور خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور مختلف اداروں کی طرف سے یہ رپورٹس بھی جو ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے اجلاس میں رپورٹس بھی پیش کی جاتی ہیں نا، اور اس کا رپورٹس کا مختلف بنانے کا طریقہ کار یہ ہماری طرح کا نہیں ہوتا، اس میں بہت لمبا چوڑا ان پٹس ان کے اپنے اداروں کا، اپنے لوگوں کا، لوگوں سوسائٹی کے مختلف لوگوں سے ہاں جی انٹریکشن کرنے کے بعد جو مختلف اداروں اور ان کے جو آئی ہے نا سامنے، اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے، اور وہ جو فوجی قیادت سے سوال ایک قسم کا اینڈ جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا اور آگے آپ خدشات کا شکار ہے، ذمہ داران کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ ابھی تک اپنے انٹرویوز میں، اپنے وی لاگز میں یہ بات تسلسل سے کہی جا رہے ہیں اور جسٹیفائی کری جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک کسی ذمہ دار نے یا اسی رپورٹ میں ایک فکرہ تھا کہ انف از انف، بہت ہو چکا ہے، اب اس پہ کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے، اور وہ اب لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مطلب عملی قدم وہی ہے الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے، اس حکومت کے جانے سے ختم ہونے سے پہلے وہ انف از انف کے تحت کوئی نہ کوئی قدم اٹھنے والا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو جوڑ اس لیے یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کے پی کے ایک ایشو آیا ہوا تھا، دیکھیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، پولیٹیکل پارٹی کی توڑ پھوڑ کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن جو ملک کو نقصان پہنچائے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک جو پولیٹیکل ان کی حمایت تھی ووٹر میں موجود ہے، لیکن جو سیاسی عناصر جو تھے ان کی حمایت میں، ابھی آپ یہ نہ سمجھے یہ بڑا کہی جا رہے ہیں جی پرویز خٹک، یا کسی نے وہ شعر بھی پڑھا ہے کہ وہ معتبر ہوا شہر میں میری وجہ سے، وہ بھائی پرویز خٹک فیملی اس وقت سے سیاست کر رہی ہے جب عمران خان نے کرکٹ بھی شروع نہیں کی تھی۔ جی ہاں، تو ویسے تو یہ ان کے ایچیسن کالج کے اسی زمانے کے دوست ہیں، تو کہنے کا مقصد میں اپنی گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے کہ جو سیاسی کام جو کرنا تھا، جو انہیں نقصان پہنچانا تھا، جو اسے سپورٹ مل رہی تھی، وہ سپورٹ ساری جو ہے تقریباً ختم کر دی گئی ہے، اور اب اگلا فیز ہے انف از انف کا اگلا فیز جو ہے نا، اور وہ عملی کارروائی کا ہے جو ذمہ دار ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے یہ اس کا کنکلوڈ تو یہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت جلد جو ہیں وہ قانونی گرفت میں آنے والے ہیں۔ بالکل، میں حتمی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ چلیں جی، اب بہرحال جی چلیں، جو بھی ہو ملک کے لیے اللہ بہتر کرے۔ جی ہاں، تو اس کے ساتھ اجازت لے لیں۔ جی ہاں بالکل، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل فریش وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔